إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جن و انس کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ مخصوص کاموں کا مکلف بنایا ہے. کچھ خاص عبادتیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں. کچھ چیزوں کا حکم دیا ہے، کچھ کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے، کچھ کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے، باز رہنے کا حکم دیا ہے. یہی شریعت ہے، یہی دین ہے کہ اللہ کے حکم کی بجا آوری کی جائے. جو کام ہم سے کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کام کیا جائے، اور جس کام کو نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے نہ کیا جائے. ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو فرائض مقرر کیے ہیں، جن چیزوں کو، جن عبادتوں کو واجب ٹھہرایا ہے، تو اس میں بھی بڑی رعایتیں دی، بڑی چھوٹ دی. ایسا نہیں کہ کوئی حکم انسان کو ہے تو چاہے جتنا بھی وہ مجبور ہو، جتنا بھی پریشان ہو اس کو کرنا ہے. نہیں، جہاں انسان کو مشقت لاحق ہوتی ہے، جہاں انسان کے اوپر کوئی کام دشوار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں تخفیف پیدا کرتا ہے، آسانی پیدا کرتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے، اتنی ہی ذمہ داری دیتا ہے جتنی کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین کے اندر تمہارے اوپر کوئی تنگی اور کوئی دشواری نہیں رکھی۔ اس کو آپ مثالوں سے دیکھیے۔ نماز جو سب سے اہم فریضہ ہے، اس فریضے کو لیجئے۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، پانی سے وضو کرنا ہر نماز کے لیے شرط ہے، ضروری ہے۔ بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی۔ لیکن اگر انسان کو کوئی عذر ہے، مثلا اس کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے پانی کا استعمال اس کے لیے شدید ضرر کا باعث بنے گا، پانی کے استعمال سے اس کے مرض میں اضافے کا اندیشہ ہے، تو ایسی جگہ اللہ کی طرف سے آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ بجائے پانی کے مٹی سے تیمم کر کے انسان نماز پڑھ لے۔ قرآن میں باقاعدہ اس کی آیت نازل، اور وضو اور تیمم کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کسی طرح کی تنگی نہیں مسلط کرنا چاہتا، اور تنگی یہی ہوتی کہ جس حال میں بھی ہیں پانی سے وضو کرنا ضروری ہے۔ نہیں، اگر کوئی مشقت ہے، دشواری ہے، اسی طریقے سے پانی مل نہیں رہا ہے، تمام تر کوشش کے باوجود پانی نہیں مل رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی پانی سے وضو کرنے کا حکم ساقط ہو جائے گا اور اس کی جگہ مٹی سے تیمم کرنا۔ اور یہی حال بیماری کا ہے، لیکن عام بیماری میں نہیں، ایسی بیماری ہو کہ اس کی وجہ سے پانی کا استعمال بہت ہی تکلیف دہ ہو انسان کو، یا پانی کا استعمال اس کے مرض کو بڑھانے کا سبب بنے، تو ایسی صورت میں تیمم کی اجازت ہے۔ اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ کوئی تنگی نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ نماز کا معاملہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں رکھی ہیں نماز کے اندر۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ نماز اولاً جب فرض ہوئی تھی اللہ کی طرف سے تو یہ 50 وقت کی فرض ہوئی تھی۔ آپ سوچیں کہ 5 وقت کی نماز میں تو ہمارا یہ حال ہے، اگر 50 وقت کی نماز رہتی تو کیا حال ہوتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے درخواست کی بار بار کہ اس میں تخفیف کی جائے، اس میں تخفیف کی جائے، نمازیں کم کی جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا تھا۔ کم کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ 5 وقت کی نماز ہے، لیکن یہ ثواب اس کا 50 وقت ہی کا ملے گا، اس لیے کہ ہمارے یہاں کوئی چیز بدلی نہیں جاتی۔ 5 وقت کی نماز پڑھیے، 50 وقت کا ثواب لیجیے، 10 گنا زیادہ۔ تو یہ تخفیف ہی تو ہے، آسانی ہی تو ہے کہ 50 سے کم کر کے 5 کر دیا گیا۔ اس کے باوجود اگر ہم سے سستی ہوتی ہے اس معاملے میں تو یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ نماز کے معاملے میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ جہاں کہیں مشقت انسان کو لاحق ہوتی ہے، جیسے سفر میں اگر انسان 5 وقت کی نماز پڑھنا وقت سے اس کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، راستے میں ہو تب بھی منزل مقصود تک پہنچ کر کے وہاں اس کے جو کام ہے اس کام کو انجام دینے کے دوران بھی 5 وقت کی نماز وقت پر پڑھ لینا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اس میں 2 طرح کی آسانی دی گئی۔
ایک تو یہ کہ دو نمازوں کو ملا کر کے ایک وقت پڑھا جا سکتا ہے۔ عام حالت میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں، مغرب کی مغرب کے وقت میں، عشاء کی عشاء کے وقت میں، فجر کی فجر کے وقت میں۔ لیکن سفر میں اگر انسان ہے تو ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، چاہے تو ظہر ہی کے وقت میں عصر کو بھی پڑھ لے ملا کر کے، اور چاہے تو ظہر کو ٹال دے اور عصر کا وقت آئے تو ظہر اور عصر دونوں پڑھ لے۔ پھر اسی طریقے سے مغرب اور عشاء کا معاملہ ہے کہ ان دونوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، فجر کو اس کی جگہ پر ہی پڑھنا ہے۔ تو اس طرح سے 5 وقت کے بجائے 3 وقت کی اس کو 3 وقت نماز پڑھنا، یہ آسانی سفر کے اندر۔ دوسری آسانی اللہ کی طرف سے یہ دی گئی سفر کے اندر کہ جو 4 وقت کی نماز ہے، چار رکعت والی نماز ہے، اس کو 2 ہی رکعت پڑھنا۔ ظہر کی 2 رکعت پڑھنی ہے، عصر کی 2 رکعت پڑھنی ہے، عشاء کی 2 رکعت پڑھنی ہے، بجائے 4۔ مغرب 3 ہی پڑھی جائے گی، فجر 2 ہی پڑھی جائے گی۔ تو یہ 2 طرح کی سہولت سفر کے اندر اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جس کو جمع اور قصر کہا جاتا ہے۔ جمع بین الصلاتین، 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا، اور قصر کرنا یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنا۔ یہ کتنی بڑی چھوٹ۔ یہی حال بیماری کا ہے۔ بیماری کے اندر دوسری طرح کی چھوٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، اگر کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر کے پڑھو، اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، بیٹھنے کی بھی استطاعت نہیں تو پہلو کے بر لیٹ کر کے پڑھو۔ تو دیکھیے یہاں بھی آپ جانتے ہیں کہ نماز میں قیام، کھڑا ہونا یہ ضروری ہے، رکوع کرنا ضروری ہے، سجدہ کرنا ضروری ہے۔ تو عام حالات میں یہ سارے کام جو ہے نارمل طریقے سے کیے جائیں گے، لیکن اگر انسان کو کوئی عذر لاحق، کھڑا نہیں ہو سکتا، اتنا کمزور ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا، گرنے کا خطرہ ہے، غشی لاحق ہونے کا خطرہ ہے، تو اس کو اجازت ہے کہ بیٹھ کر کے پڑھے۔ بیٹھنے میں بھی اگر دشواری ہے تو لیٹ کر کے پڑھے۔ تو یہی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ نماز کے بارے میں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ جن اعمال کو ادا کرنے میں مشقت ہے وہی اعمال ساقط ہوں گے۔ مثلا آپ اگر کھڑے ہو سکتے ہیں، بیٹھنے میں دشواری ہے، تو آپ بغیر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑے ہونا ضروری ہے۔ جو عذر ہے وہی چیز آپ سے ساقط ہوگی۔ کھڑے ہو سکتے ہیں، کھڑے ہو کر کے پڑھیے۔ رکوع سجدہ نہیں کر سکتے، رکوع سجدہ بیٹھ کر کے، چاہے کرسی پر بیٹھ کر کے کریں یا زمین۔ ایسا نہیں کہ ہر حالت میں آپ پوری نماز کرسی ہی پر بیٹھ کر کے پڑھیں یا پوری نماز زمین پر بیٹھ کر کے پڑھیں۔ جتنا مجبوری ہے اتنا ہی عذر ساقط، اتنا ہی فریضہ ساقط ہوگا، باقی نہیں ساقط ہوگا۔ اس پر بڑے علماء نے تنبیہ فرمائی۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی سہولتیں دی۔ روزے کو دیکھیے کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے میں 1 مہینے کا روزہ فرض کیا۔ پورے سال کا روزہ نہیں فرض کیا، 6 مہینے کا نہیں فرض کیا، 3 مہینے کا فرض نہیں کیا، 1 مہینے کا، سال میں 1 مہینے کا، وہ بھی 24 گھنٹے کا نہیں بلکہ صرف دن کا روزہ جو 12 گھنٹے سے لے کے 15 گھنٹے تک کا، زیادہ سے زیادہ 16 گھنٹے تک کا ہوتا ہے۔ اس میں بھی بہت ساری چھوٹ ہے روزے کے اندر، آپ جانتے ہیں۔ بیمار پڑ گیا اس میں بھی فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، بیمار پڑ گیا تو سفر میں جا رہا ہے تو اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں اس کو پورا کر لے، بعد میں اس کو پورا کر لے۔ یہی حال
اس عمر دراز انسان کا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، جو زندگی کے اس موڑ پر پہنچ چکا ہے کہ اب اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہ گئی، اس کا جسم اس بات کا متحمل نہیں کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دینا۔ اب وہ روزہ نہیں رکھیں گے بلکہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں گے، ان کے اوپر سے یہ ذمہ داری ساقط ہو جائے گی۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جو نہ روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، اور نہ ہی اس کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ ایک آدمی کو کھانا کھلائے، وہ ذمہ داری بھی اس کے اوپر سے ساقط ہو جاتی ہے۔ علماء نے یہ بات کہی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اس سلسلے میں بعض لوگ بڑا تردد میں پڑتے ہیں، یعنی ان کی صحت اس کی اجازت نہیں دیتی، ان کی عمر اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ روزہ رکھیں، لیکن اس کے باوجود بہت مشقت اٹھا کر کے وہ روزہ رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ روزہ نہ رکھیں تو گناہ گار ہوں گے۔ ایسا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے چھوٹ دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی رخصت دیتا ہے، کوئی چھوٹ دیتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی اس چھوٹ پر لوگ عمل کریں، تو اس میں کوئی حرج نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں سفر میں جاتے ہیں، مار کر کے جیسے تیسے وہ روزہ رکھتے ہیں، بڑی مشقتیں ان کو اٹھانی پڑتی ہیں۔ کتنے ہیں ایسی بیماری میں مبتلا رہتے ہیں کہ اس بیماری کی وجہ سے ان کو روزہ رکھنے میں بڑی مشقت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ روزہ رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اگر روزہ نہ رکھیں گے، بعد میں رکھیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے، یعنی یا ہمارے اجر میں کمی آ جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں، اللہ کی طرف سے رخصت ہے، اس رخصت کو ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ اور بھی بہت ساری رخصتیں ہیں، بہت ساری آسانیاں ہیں روزے کے اندر۔ زکوٰۃ کا معاملہ لیجئے، زکوٰۃ بھی ایک فریضہ ہے، اور یہ فریضہ ہر اس انسان کے اوپر ہے جو ایک مخصوص مقدار میں مال کا مالک ہوتا ہے، اس کے پاس ایک نصاب شریعت نے مقرر کیا ہے، وہ نصاب اتنا مال اس کے پاس ہو، چاہے روپے پیسے کی شکل میں ہو، سونے چاندی کی شکل میں ہو، مال تجارت کی شکل میں ہو۔ ایسا نہیں کہ جتنا بھی کم سے کم بھی آپ کے اوپر ہے تو اس میں زکوٰۃ نکالنا ہے، نہیں، وہ ایک مقدار متعین، ایک حد متعین ہے کہ اتنا زیادہ ہو جائے گا تو، اور وہ بھی فوراً نہیں، اتنا مال آپ کے پاس سال بھر تک موجود ہے تب، تو سال بھر تک کسی کے پاس زیادہ مال کا موجود رہنا اس بات کی گویا علامت ہے کہ اس کی ضروری بنیادی ضرورت سے وہ مال زائد ہے، تب تو وہ سال بھر اس کو خرچ نہیں کیا اس نے۔ تو ایسے مال کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ وہ بھی زکوٰۃ کتنی، آپ ٹیکس دیتے ہیں، آپ جانتے ہیں، کوئی 30% ہے، کوئی 40% ہے، کوئی 12% ہے، لیکن زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے صرف 2.5% فرض کی، 40واں حصہ، 1,00,000 میں 2,500 روپیہ، بڑی معمولی مقدار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے اپنے نبی کی زبانی کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے سے، زکوٰۃ نکالنے سے، خیرات دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ مال میں کمی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اس کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم زکوٰۃ ادا کریں گے 2.5% اپنے مال میں سے، تو اس کی بھرپائی اللہ کی طرف سے ہوگی۔ زکوٰۃ کے معاملے میں بھی آپ غور کریں گے تو جگہ جگہ آپ کو آسانیاں، سہولتیں اور چھوٹ دکھائی دیں گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فرائض ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے متعین کیے گئے ہیں، جو ذمہ داریاں ہم کو دی گئی ہیں، ہمیں ان کو بھاری نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنے اوپر ان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب ہمارے رب نے اتنی چھوٹ دی ہے ہم کو، اس نے تو ہمیں پیدا ہی کیا تھا اپنی عبادت کے لیے، لیکن اس کے باوجود ہم
اس کی عبادت چھوڑ کر کے ہر کام کریں اور اس کی عبادت نہ کریں، اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھیں، اس کو بھاری سمجھیں، تو یہ سمجھے کہ اس رب کی ناشکری، اور یہ بوجھ کون سمجھتا ہے؟ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بڑی بھاری لگتی ہے، البتہ جو لوگ خشوع خضوع کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کو بھاری نہیں لگتی۔ تو اگر نماز کی جو روح ہے، خشوع خضوع، دل کی حاضری، یعنی اپنی رضا اور رغبت سے انسان پڑھے اور نماز کی حالت میں یہ تصور رکھے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں پر نماز بھاری نہیں، ایسے لوگ سستی نہیں کرتے۔ اور سستی اور کون لوگ کرتے ہیں؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافقین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کسل مندی کے ساتھ، بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھے کہ زور زبردستی سے پڑھتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان شمار کرانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، وہ بطور عبادت نہیں پڑھتے۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ حج کا معاملہ دیکھیے، حج بھی ایک فریضہ ہے، حج بھی 5 فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ بیت اللہ کا حج اسی انسان کے اوپر، اسی مسلمان کے اوپر یہ حج فرض ہے جو بیت اللہ تک جانے کی استطاعت رکھتا، اس کے پاس اتنی وسعت ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو اور اس کی صحت بھی اس کو اجازت دیتی ہو کہ وہ جائے، تو استطاعت کے بعد ہی اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو حج فرض نہیں۔ اگر مال ہے اس کے پاس لیکن اس کی صحت اجازت نہیں دیتی تو اس کو یہ رخصت ہے کہ اپنی طرف سے دوسرے کو حج بدل کے لیے بھیج دے۔ پھر اس کے اندر بھی، حج کے اندر جو اعمال ہیں، ان اعمال کے اندر بھی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے کہ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسا کر لو، ایسا نہیں کر سکتے تو ایسا کر لو۔ تو یہی میرے بھائیوں، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی، دین کے اندر کوئی مشقت اور کوئی دشواری نہیں رکھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ھذا الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، یہ دین بہت آسان ہے، اور دین کے معاملے میں اگر کوئی سختی کرے گا، دین کے معاملے میں کوئی تشدد اختیار کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا، دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا، وہ دین کے اوپر غالب نہیں آ سکتا، یعنی وہ دین کے اندر تشدد اور سختی کو نافذ نہیں کر سکتا۔ دین آسان ہے، آسان ہی رہے گا۔ لیکن اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ آسانی ہم اپنی طرف سے نہیں متعین کریں گے، یہ تمام آسانیاں شریعت نے مقرر کر دی۔ نماز کے تعلق سے آپ نے دیکھا کہ اگر ایسا ہو تو ایسا کر لو، ایسا ہو تو ایسا کر لو۔ روزے کے اندر دیکھا تو یہ ساری سہولتیں جو ہے شریعت نے مقرر کی۔ ایسا نہیں کہ اب ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں کسی عذر کی وجہ سے، ٹال مٹول کر کے پڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ دین بہت آسان ہے اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ایسا نہیں۔ یہ آسانی بھی یہ دین ہی کی طرف سے ہمیں آسانی اور آسانی کی جو شکلیں ہو سکتی ہیں وہ ساری شکلیں ہمارے لیے متعین کر دی گئی ہیں، اس لیے ہم اپنی طرف سے کوئی سہولت کی شکل متعین کریں اس کی ہمیں اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کے احکام پر، دین کے فرائض پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سہولتیں دی ہیں ان سہولتوں سے استفادے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. خطبہ کے دوران آپ نے دیکھا کہ ایک شخص برابر کھڑا بیٹھ نہیں رہا. آپ نے پوچھا کہ اس شخص کا کیا معاملہ ہے, کیوں کھڑا ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ ھذا ابو اسرائیل نذر ان یقوم ولا یستذل ویصوم. کہا کہ یہ ابو اسرائیل نام کا ایک شخص ہے, اس نے نظر مانی ہے. کس چیز کی نظر مانی ہے؟ نظر مانی ہے کہ وہ کھڑا رہے گا, بیٹھے گا نہیں, اور بھی دھوپ میں کھڑا رہے گا. دھوپ میں کھڑا رہے گا, سائے میں نہیں جائے گا, اس کی نظر مانی ہے. اور کھڑا ہی رہے گا, بیٹھے گا نہیں, اس کی نظر مانی ہے. اور تیسری چیز کہ بات نہیں کرے گا, بولے گا نہیں کچھ, اس کی نظر مانی ہے. چوتھی چیز یہ کہ روزے سے رہے گا. یہ 4 چیزوں کی نظر مانی ہے. کھڑے رہنا, دھوپ میں رہنا, نہ بولنا اور روزہ رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروہ فلیقعد ولیستظل ولیتکلم ولیتم صومہ. اس سے کہو کہ بیٹھے, سائے میں آئے, بات کرے اور اپنا روزہ پورا کرے. 4 چیزوں میں سے 3 چیزیں ایسی تھیں جو اللہ کے نزدیک وہ کوئی نیک عمل نہیں. کھڑے رہو, دھوپ میں رہو, بات نہ کرو, یہ کوئی ایسا عمل نہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب. ہاں روزہ یہ ایک محبوب عمل ہے, فرض روزہ ہے, نفلی روزہ ہے. تو کہا کہ صرف روزہ پورا کرے گا, وہ باقی 3 چیزیں جس کی نظر مانی ہے وہ نہیں پورا کرے گا. کہا کہ مروہ فلیتکلم, کہو بولے, بات کرے, سائے میں آئے, بیٹھے, صرف روزہ پورا کرے. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت کے اندر دوسرے مذاہب کی طرح سے ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ جسم کو جتنا, مطلب یہ ہے کہ مشقت میں ڈالو اتنا زیادہ اجر و ثواب. ایسا نہیں. خواہ مخواہ دھوپ میں کھڑے رہو, تپسیا کرو اور خواہ مخواہ اپنے جسم کو سزا دو, ایسی کوئی چیز نہیں. ہاں جو چیزیں اللہ کے نزدیک محبوب ہیں, جن چیزوں کا اللہ کی طرف سے حکم ہے, اس کی اگر کوئی نظر مانتا ہے, حالانکہ نظر ماننا یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں مانی جاتی شریعت میں, لیکن نظر اگر کسی نے مان لی, جائز چیز کی نظر مانی, مستحب چیز کی نظر مانی, تو ٹھیک ہے, اس کو پورا کرنا ہے. لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو شریعت کے نزدیک مستحب نہیں ہے یا جائز نہیں ہے, تو اس کی نہ تو نظر مانے گا, یا نظر مانے گا تو اس کو پورا نہیں کرے گا, اس کا کفارہ دے گا. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری شریعت کے اندر انسان سے جو چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کی جائے, اللہ کی پسند کا کام کیا جائے, خواہ مخواہ اپنے جسم کو مشقت میں نہ ڈالا جائے. اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں پھر ایک بار دعا کرنی چاہیے کہ الہ العالمین, تو نے ہم کو اتنی سہولتیں دی ہیں, تو نے ہمارے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں, ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سہولتوں سے فائدہ اٹھائیں, اور تیری عبادت کا جو حکم ہے اور جیسے حکم ہے ہم تیری عبادت کما حقہ انجام دیں. آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والملاحدة والمبتدعة والمشركين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا.
سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.